میرے اندازے کے مطابق ہمیں اس کوہنا سال ڈیکوٹا طیارے میں سری نگر سے دلی پہنچنے میں کم از کم 3 گھنٹے لگنے والے تھے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ ادھر اس پہ انجینئر بھی یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ اب میں اس کی سرگزشت لکھنے والے ڈھکوسلے میں وقت ضائع نہیں کروں گا، لہٰذا وہ میرے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر کرشنا مینن اور راگنی پر نظر ڈالی۔ ان کے چہروں پر موجود مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی خوشگوار موضوع پر گفتگو شروع کر چکے ہیں۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے دھیمے لیکن ٹھوس لہجے میں اس پی انجینئر کو مخاطب کیا۔ کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایئر بیس پر کرشنا جی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ غور سے سن رہا تھا، کیونکہ وہ سب باتیں میرے لیے بے حد دلچسپی رکھتی تھی۔ تمہارے اضطراب کے باوجود انہوں نے میرے مطلب کی کئی باتیں مجھ تک پہنچا دی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ باقی سب تم خود رضاکارانہ طور پر اگل دو۔ وہ میری باتیں غور سے سن رہا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پژمردہ لہجے میں پوچھا، تم بہت خطرناک آدمی ہو۔ نفسیاتی داؤ کھیل کر مجھے ہی نہیں، کرشنا جی جیسے گھاگ سیاستدان کا بھروسہ بھی اس حد تک جیت لیا کہ وہ بے دھڑک اتنی خفیہ باتیں تمہارے سامنے کرتے رہے۔ بہرحال تم بتاؤ، ان میں سے کون سی بات تمہارے لیے سب سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں چین اور پاکستانی کشمیر کے بارے میں تم لوگوں کے ارادوں سے واقف ہوں، اس لیے سری نگر ایئر بیس پر ہینگروں میں اضافہ یا لیہ کے علاقے میں نئے ایئر بیس کی تعمیر کی اطلاع میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ البتہ میں انڈین ایئر فورس میں جدید روسی جنگی طیارے MiG 21 کی شمولیت کے بارے میں سن کر ضرور چونکا ہوں۔ بہتر ہوگا تم مجھے اس طیارے اور اس کی خریداری سے متعلق زیادہ سے زیادہ تفصیلات خود ہی بتا دو۔ مجھے مزید کچھ جاننا ہوا تو سوال کر لوں گا۔ اس پی نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ دیر خاموش رہ کر اپنے خیالات ترتیب دینے کے بعد بولا، روس سے بھاری تعداد میں MiG 21 طیاروں کی خریداری کا ہمارا منصوبہ میری اس بات کی سچائی کا ثبوت ہے جو میں نے HAL ماروت کی مایوس کن کارکردگی کے حوالے سے تمہیں بتائی تھی۔ اگر وہ واقعی کوئی خطرناک جنگی صلاحیت رکھنے والا طیارہ ہوتا تو ہمیں اپنی کمزور معاشی صورتحال کے باوجود روس سے MiG 21 طیاروں کی خریداری پر بھاری رقم خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری حکومت صرف اپنی ناک اونچی رکھنے اور عالمی سطح پر شرمندگی اور بدنامی سے بچنے کے لیے زبردستی اس منصوبے کو جاری رکھے ہوئے ہے اور شاید ابھی کئی سال جاری رکھے گی۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، چلو مان لیا تم نے ماروت طیارے کے منصوبے کی ناکامی کے بارے میں سچ بتایا تھا، اب MiG 21 کے بارے میں سب کچھ بتاتے جاؤ۔ ایس پی انجینئر نے کچھ خفت کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ 1 سال پہلے ہی ماروت طیارے کے حوالے سے مایوس ہو چکے تھے اور پنڈت نہرو اور اندرا گاندھی کی طرف سے مجھے غیر رسمی طور پر ہدایت کر دی گئی تھی کہ میں اپنی فضائیہ کی ضروریات کے عین مطابق جنگی طیارے کی تلاش شروع کر دوں۔ اس ذمہ داری میں اپنے ماتحت ایئر وائس مارشل ارجن سنگھ کی معاونت بھی مجھے حاصل تھی۔ وہ اپنے خیالات یکجا کرنے کے لیے کچھ لمحے خاموش ہوا، پھر بات آگے بڑھائی۔ بولا، میں MiG 21 کی تیاری میں روس کی پیش رفت پر پچھلے 3 سال سے نظر رکھے ہوئے تھا اور مجھے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ بہت عمدہ طیارہ ہے، ہلکا پھلکا، پھرتیلا اور تیز رفتار، حملے اور حملہ آور طیاروں کا راستہ روکنے، دونوں مقاصد کے لیے موزوں۔ تاہم یہ ذمہ داری ملنے کے بعد گزشتہ 1 سال کے دوران روس جا کر خود اس طیارے کو کئی بار اڑا کر اس کی کارکردگی کو آزمایا اور اس کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوا۔ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ہم اپنے ماروت طیارے میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ اس نے رک کر میرے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر بھرپور دلچسپی کا مشاہدہ کر کے بات جاری رکھی۔ بولا، تم جنگی طیاروں کی تکنیکی خصوصیات کی مناسب معلومات رکھتے ہو، لہٰذا کچھ اعداد و شمار بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ انڈین ایئر فورس میں شامل ہونے والا پہلا سپر سونک طیارہ ہوگا جو کم بلندی پر ماک 1 سے زائد رفتار سے اور انتہائی بلندی پر لگ بھگ ماک 2 رفتار سے اڑ سکتا ہے اور ناہموار سطح سے بھی پرواز کر سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ روس نے ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے اور ہمارے ملک میں ہی اسے تیار کرنے کے حقوق دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں نے اپنی حکومت کو MiG 21 خریدنے کی سفارش کی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بات مکمل کر لی تھی، لیکن میں نے پوچھ لیا، کیا یہ طیارہ واقعی پاکستان کے پاس موجود امریکی ساختہ F-104 اسٹار فائٹر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں کوئی حتمی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کئی اعتبار سے بہتر ہے، بلکہ اسے جدید ترین امریکی جنگی طیاروں F-4 اور F-5 بلکہ فرانسیسی طیارے معراج 3 کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ قدر توقف کے بعد اس نے بات جاری رکھی، حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے جدید جنگی طیارے کی خریداری میں دلچسپی کی سنگن ملنے کے بعد کئی ممالک نے اپنے طیارے فروخت کے لیے پیش کیے تھے۔
لیکن کارکردگی سے قطع نظر وہ قیمت کے اعتبار سے ہماری قوت خرید سے باہر تھے۔ MiG 21 ہمیں کئی گنا سستا پڑے گا اور انڈیا میں ہی بننے کی وجہ سے اس کی مینٹیننس بھی آسان اور کم خرچ ہے۔ میں اس کی بتائی ہوئی ایک ایک بات ذہن نشین کر رہا تھا۔ میں نے اپنے طور پر جو ذہنی چھان پھٹک کی تھی اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ماروت جنگی طیارے کی توقع سے کم تر کارکردگی اور مایوس کن پیش رفت کے حوالے سے اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ خاصی حد تک سچ ہے، لیکن اپنے طور پر تصدیق کیے بغیر میں اس کے دعوے کو جوں کا توں سچ کیسے مان لیتا؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی اہم بات چھپا گیا ہو، مثلاً ہو سکتا ہے کرٹ ٹینک کو ماروت طیارے سے بہتر نیا جنگی طیارہ بنانے کا مشن سونپا جا چکا ہو اور وہ اپنی نئی ذمہ داری نبھانے میں مصروف ہو۔ میں نے ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے ایس پی انجینئر کو مخاطب کیا۔ ایس پی جی، تم کافی خوش پوش آدمی ہو، یقیناً او پی ویش کو بھی جانتے ہوگے۔ یہ بظاہر غیر متعلقہ سوال پوچھے جانے پر وہ بری طرح چونکا، پھر میری سنجیدگی بھانپ کر اس نے نام دہرایا، او پی ویش، پالیکا روڈ والا ٹیلر ماسٹر ہے نا؟ مجھے اس بات میں گردن ہلاتے دیکھ کر اس نے بات جاری رکھی، بولا ہاں میں اس سے کئی سوٹ سلوا چکا ہوں، اچھی خاصی جان پہچان بھی ہے۔ میں نے کہا پھر تو کل شام اس کے گھر منعقد ہونے والی عالی شان ضیافت میں شرکت کی دعوت بھی تمہیں ضرور ملی ہوگی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا ہاں ہر سال بھیجتا ہے وہ، اس بار بھی ضرور آئی ہوگی۔ میں نے پوچھا تو پھر تو تم ضرور شریک ہوتے ہوگے، آخر ملک کے سرکردہ افراد کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں۔ اس نے سادگی سے کہا ہر سال تو نہیں لیکن میری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ شریک ہوں۔ او پی ویش کوٹ پینٹ سینے کی طرح مہمان نوازی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا۔ میں نے کہا اگر پہلے کبھی شرکت سے ناغہ کر بھی لیتے تو اس سال تمہیں اس پارٹی میں شریک ہونا ہے ہر قیمت پر۔ وہ میرے لہجے میں تحکم بھانپ کر چونکا۔ میں نے اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا تم میرے ایک ساتھی روہت کو اپنے ہمراہ اس پارٹی میں لے کر جاؤ گے؟ فکر نہ کرو، وہ بن بلایا مہمان نہیں ہوگا، اسے خود او پی ویش نے مدعو کیا ہے، اس لیے اس کی شرکت پر کوئی شک و شبے کا شکار نہیں ہوگا۔ بس تم روہت کو اپنے قریبی دوست کے روپ میں ساتھ لیے وہاں پہنچو گے۔ اتنا کہہ کر میں نے چند لمحوں کے لیے توقف کیا، تاہم ایس پی کے اضطراب نے اسے سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے اس ساتھی روہت کے پاس خود او پی ویش کا دیا ہوا دعوت نامہ موجود ہے تو اسے میرے ساتھ جانے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بہت ضرورت ہے مسٹر ایس پی، ملک کے باقی نامی گرامی لوگوں سے متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ تمہیں روہت کی ایک خاص مہمان سے نہ صرف ملاقات کروانی ہے بلکہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ان کی آپس میں بے تکلفی بلکہ ممکن ہو تو گہری دوستی ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر چونکا اور پھر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولا تم کس مہمان کی بات کر رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا او پی ویش نے اپنے اس خاص مہمان کو بنگلور سے اس دعوت میں بلایا ہے جس سے تمہارا ابھی قریبی تعلق ہے۔ تم روہت کو اپنے گہرے دوست کی حیثیت سے ملواؤ گے تو وہ وی آئی پی مہمان بھی اسے اہمیت دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بے چینی کو مزید ہوا دینے کی بجائے کہا میں ماروت کے خالق کرٹ ٹینک کی بات کر رہا ہوں مسٹر ایس پی، مجھے یقین ہے کہ اس پارٹی میں تم سے مل کر وہ بہت خوش ہوگا، سنا ہے وہ بھی تمہاری طرح کافی زندہ دل انسان ہے۔ میری زبان سے جرمن انجینئر کا نام سن کر وہ حیرت زدہ دکھائی دیا، تاہم اسے احساس ہوا کہ میں نے آخری جملے میں تمہاری طرح پر زور دیتے ہوئے دائیں آنکھ دبائی ہے تو وہ جھمک گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے جو تمہارا حکم۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ماروت طیارے کے بارے میں میرے بیان پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کر سکتے، خیر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ میں اس کے ساتھ ماروت طیارے کے پروجیکٹ پر شروع سے آخر تک کام کیا ہے اور بنگلور جیسے بے کیف شہر میں بے شمار کیف بھری شامیں ایک ساتھ گزاری ہیں۔ یہاں کیف سے کوئی اور مطلب نہ لینا، اس کا مطلب صرف پینا پلانا ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور لب پر آیا بہت ہی ترتراتا ہوا جملہ نگلتے ہوئے کہا فکر نہ کرو، مجھے تمہارے کردار پر انگلی اٹھانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اپنا وعدہ پھر دہراتا ہوں، جب تک مجھ سے تعاون کرتے رہو گے میں تمہیں کسی بھی مشکل میں پھنسانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے اندرونی جذبات چھپاتے ہوئے نہایت سعادت مندی سے سر ہلایا۔ تبھی مجھے ایک اور بات یاد آئی، کہا اور ہاں مسٹر ایس پی، دلی پہنچنے کے بعد تم سے سارے معاملات روہت ہی سنبھالے گا، ہو سکتا ہے ہماری آئندہ کبھی ملاقات ہی نہ ہو۔ روہت میرے مقابلے میں بظاہر نرم مزاج نظر آتا ہے لیکن کسی دھوکے میں نہ آنا، وہ وقت آنے پر کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح خوخار بھی ہو سکتا ہے۔ اسے جھوٹ بولنے والوں سے خصوصاً سخت نفرت ہے۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور پھر اچانک رازدارانہ لہجے میں پوچھا اگر اجازت دو تو ایک بات پوچھوں؟
اگر تم جواب نہ دینا چاہو تو میں اصرار نہیں کروں گا، میں نے چوکنا ہوتے ہوئے بظاہر سادہ سے لہجے میں کہا۔ گھبرا کیوں رہے ہو یار، پوچھو، ہم میں کچھ نہ کچھ تعلق تو قائم ہو ہی چکا ہے۔ اس نے اسی دبے دبے لہجے میں پوچھا، کیا تم نے کرشنا جی کو بھی کسی شکنجے میں کس رکھا ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، کچھ ایسا ہی سمجھ لو ایس پی جی، لیکن اسے ہم نے ایک دوسرے انداز میں گھیر کر بے بس کیا ہے، اور اگر اس نے راگنی سے اپنی دل لگی میں رنگرلیاں بھی شامل کی تو تمہاری والی کہانی اس کے ساتھ بھی دہرائی جائے گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پھر لگ بھگ سرگوشی کے انداز میں مجھے مخاطب کیا، بولا، اگر اب بتانے ہی لگے ہو تو میرا یہ تجسس بھی دور کر دو، کیا راگنی بھی تمہارے نیٹ ورک کا حصہ ہے؟ مجھے پتا ہے اسے گھیرنے میں تو تمہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں نے معنی خیز لہجے میں صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا، تم کافی سمجھدار بندے ہو مسٹر ایس پی، اگر شطرنج کھیلنا جانتے ہو تو تمہارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ بساط پر ہر مہرے کی ایک خاص ذمہ داری ہوتی ہے، بڑے مہرے پیٹنے کے لیے اکثر چھوٹے مہروں کو چارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مہرے کو اندھا دھند ضائع نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ میرے فلسفیانہ بیان کو کس حد تک سمجھا تھا، لیکن اس نے شاید اپنی طرف سے میرے جواب کو ہاں ہی سمجھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اب میری باتوں سے کچھ دیر کے لیے گلو خلاصی چاہتا ہے، لیکن مجھے ابھی اپنے کچھ مزید اہم سوالات کے جوابات درکار تھے، لہٰذا میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، بس میرے 2-3 سوالوں کے جواب اور دے دو مسٹر ایس پی، اس کے بعد میں کم از کم وقتی طور پر تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ اس نے مرے لہجے میں کہا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا، مجھے تم لوگوں کی ہیلی کاپٹر یاترا کے فوراً بعد یہ سب پوچھنا تھا، لیکن لکشمن کی موت کی وجہ سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ کرشنا جی اور جنرل ٹمی کے ساتھ اس ٹرپ کے نتیجے میں تم لوگوں کے ابتدائی منصوبے میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہوا؟ میرا مطلب ہے کرشنا جی کی خواہش کے مطابق صرف چین کے سرحدی علاقوں پر چڑھائی کرنی ہے یا پاکستانی کشمیر پر بھی جلغار کا ارادہ ہے؟ وہ تفصیلی جواب دینے کے لیے خیالات یکجا کر رہا تھا، لیکن تبھی مجھے ادراک ہوا کہ اگر اس نے کسی غلط بیانی سے کام لیا تو میرے پاس اس کا جھوٹ پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے اسے متنبع کرنا مناسب سمجھا۔ کہا، بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا مسٹر ایس پی کہ تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو جھوٹ کا پردہ چاک ہوتے ہی تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میری بات سن کر حسب توقع وہ کچھ جزبز ہوا، پھر اس نے ہتھیار ڈالنے کے انداز میں کہا، تمہیں مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نتائج کا بخوبی ادراک رکھتا ہوں۔ بہرحال جنرل ٹمی کی طرف سے مزاحمت اور پاکستانی کشمیر پر پہلے کارروائی پر اصرار کے باوجود ہم لوگوں نے بنیادی طور پر انہی سرحدی چوکیوں پر قبضے کے ذریعے پیش رفت پر اتفاق کیا ہے، ماں سوائے ایک محاذ کے جس پر حملے کی تجویز جنرل ٹمی نے شروع میں بالکل مسترد کر دی تھی اور بڑی مشکل سے مانا تھا۔ میں نے پوچھا، کون سا محاذ؟ اس نے کہا، پتہ نہیں تمہیں اس علاقے کے محل وقوع کا کتنا علم ہے۔ بہرحال کرشنا جی کی فرمائش تھی کہ ہمارے فوجی دستے پینگونگ زو جھیل کے پار چینی علاقوں پر قبضہ کر لیں اور موسم سرما کے ختم ہونے سے پہلے وہاں قلعہ نما چوکیاں بنا لیں۔ جنرل ٹمی کا اعتراض تھا کہ ایسا کرنا بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ چین نے اگر پوری قوت سے حملہ کر دیا تو ہمارے جوانوں کے پاس عقب میں پسپا ہو کر جان بچانے کا موقع بھی نہیں بچے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جھیل کے پہلو سے ہو کر پیش قدمی کی جائے اور فوب رینگ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر قبضہ کر کے چوکیاں قائم کی جائیں۔ میں نے ذہن میں دونوں نام دہرا کر پختہ کر لیے۔ ادھر ایس پی نے بات جاری رکھی، بولا، اس موضوع پر دونوں کے درمیان خاصی بحث ہوئی، لیکن جنرل ٹمی کو معلوم تھا کہ اس کی پوزیشن کمزور ہے، لہٰذا اس نے ہار مان لی۔ البتہ اس کی دلجوئی کے لیے کرشنا جی نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی طرف سے پاکستانی کشمیر پر حملے کے لیے جن علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو آئندہ کے منصوبوں میں شامل رکھا جائے گا۔ ان تمام پوائنٹس کی فوٹوگرافی تم پہلے ہی کر چکے ہو۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر کچھ دیر اس کی فراہم کردہ معلومات کا جائزہ لینے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے بخوبی ادراک ہے مسٹر ایس پی کہ تم سے مکمل غیر مشروط تعاون اور حقائق حاصل کرنے کی توقع حقیقت پسندی سے بعید ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انڈیا کی فوج چینی سرزمین پر چوری چھپے قبضے کا مشن کامیابی سے مکمل کر پائے گی؟ ایس پی نے میری بات سن کر اضطراب سے پہلو بدلا اور پھر دھیمے لہجے میں کہا، نہیں، اسے شدید جانی و مالی نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہونا پڑے گا۔ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد اداس نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کہا، اس لیے نہیں کہ انڈین فوج کمزور اور چینی فوج طاقتور ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس پورے منصوبے کی اطلاع تمہارے ذریعے تمہاری حکومت تک اور پھر چینی حکومت تک پہنچ جائے گی، اور جب ہمارے فوجی دستے وہاں پہنچیں گے تو ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان پر ہلہ بول دیں گے۔
इंडियन फौज के उस पूरे मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार राजदारी से चीनी फौज की लाइल्मी में उन इलाकों पर कब्जा करने पर था। मैंने दिल ही दिल में उसकी साफ गोई और बेबाकी को सराहा। ताहम मैंने उसे मुखातिब किया तो मेरा लहजा धीमा होने के बावजूद संगलाख था। मैंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक तज्जिया किया मिस्टर एसपी, और मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता हूं कि तुम्हारी फौज के किसी करता धरता के कानों में भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि ये सब हसास मालूमात पहले ही चीन तक पहुंच चुकी हैं। एसपी इंजीनियर ने थके थके अंदाज में सर को असबात में जुम्बिश दी, साथ ही पजमुर्दा लहजे में कहा, तुम्हें धमकी देने की जरूरत नहीं है, मुझे सूरत हाल का पूरा इदराक है। वैसे भी मैं चाहूं भी तो कृष्णा मेनन या जनरल टिम्मी को खबरदार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी सूरत में मुझसे ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात देने का मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरे पास जबान बंद रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर शिकस्त खुर्दगी और मायूसी के तासुरात इस कदर नुमाया हैं कि अगर कृष्णा जी या रागिनी ने करीब से उसे देख लिया तो वो चौंक उठेंगे और पूछे बगैर नहीं रहेंगे कि उसकी हालत अबतर क्यों हो रही है। लिहाजा मैंने उसे कुछ देर का वक्फा देना मुनासिब समझा। मेरी तरफ से मजीद कोई सवाल न आने पर उसने आराम नशिस्त पर नीम दराज होते हुए आंखें बंद कर ली। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़कर खिड़की के बाहर का जायजा लिया। डिकोटा तैयारा अभी तक सरसब्ज पहाड़ों पर ही परवाज कर रहा था, तहम अब पहाड़ों की बुलंदी कम लग रही थी, जिसका मतलब मैंने ये निकाला कि हम ताहाल कश्मीर में ही हैं, लेकिन शायद उस वक्त जम्मू के इलाके पर से गुजर रहे हैं। बाहर झांक कर इलाके की शनाख्त बेसूद पाकर मैंने कृष्णा जी और रागिनी की तरफ देखा। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो दोनों एक दूसरे से मुंह फेरे बैठे हुए हैं। खुसूसन कृष्णा जी की तेवरियों के बल बहुत नुमाया दिखाई दिए। हालांकि कुछ ही देर पहले वो दोनों दिल जमाई से आपस में गप्पे लड़ा रहे थे और बज़ाहिर खुश्क मिजाज खूसट दिखाई देने वाला कृष्णा मेनन उस वक्त शुगुफ्ता कलामी के ऐसे जौहर दिखा रहा था कि रागिनी वक्फे वक्फे से खिलखिलाकर हंसने लगती, और मुझे लगा था कि मैंने रंग में भंग डाली तो उन दोनों की नजरों में मातूब ठहरूंगा। बहरहाल अगर दोनों में कोई अनबन हो गई थी तो मैं भला कैसे सुलह करवा सकता था। लिहाजा मैंने भी वक्त गुजारी के लिए अपने बैग से बंगाली जबान के नॉवल दीपदास का हिंदी तर्जुमा निकाल लिया, जिसे देवदास का नाम दिया गया है। मैं चंद साल पहले इस नॉवल पर बनने वाली दिलीप कुमार और सुचित्रा सेन की बहुत पुरतासुर फिल्म देख चुका था। बिमल रॉय ने बिलाशुबा बहुत उम्दगी से फिल्म बनाई थी, लेकिन मेरा हमेशा से नजरिया रहा है कि अच्छे नॉवलों पर बनाई जाने वाली बहुत कम फिल्में असल मतन से इंसाफ कर पाती हैं। लिहाजा मुझे श्रीनगर में एक ठेले पर ये नॉवल दिखते ही मैंने खरीद लिया था, लेकिन मुझे अब कहीं जाकर उसे खोलकर देखने का मौका मिला। मैंने दीबाचे में पढ़ा कि ये नॉवल असल मुसन्निफ श्री चंद्र चैटर्जी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में तख्लीक किया था, और इस नॉवल पर इस हिंदी नुस्खे की अशात तक 6 फिल्में बनाई गई हैं। लेकिन अभी मैं इब्तिदाई चंद सतूर ही पढ़ सका था कि मैंने रागिनी की नाराजी भरी आवाज सुनी। उसने बुलंद आवाज में नो कहा था। मैंने चौंक कर देखा, वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर बिलाखिर कृष्णा जी ये कहते हुए अपनी नशिस्त से उठ गए, ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। मैंने देखा कि कृष्णा तकरीबन पैर पटकते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे पास पहुंचकर कहा, नौजवान, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि तुम मेरी सीट पर मुंतकिल हो जाओ। मैं अब इस बदतहजीब औरत के पास एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकता। मैंने हैरानी से उसके गुस्से से दहकते चेहरे की तरफ देखा और फिर कुछ कहे बगैर अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और जहमत के लिए माजरत का रस्मी जुमला कहकर रागिनी के साथ वाली नशिस्त पर बैठ गया। उसने मेरी आमद पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर न किया, बस बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी मिजाजी कैफियत भांपते हुए मैंने भी उससे गुफ्तगू छेड़ने की कोशिश न की, बल्कि खुद को देवदास के हवाले कर दिया। मुझे मुताला करते हुए बमुश्किल 15 मिनट हुए होंगे कि रागिनी ने अपनी नशिस्त से उठकर मुझे चौंका दिया। उसने ज़ाद राह में शामिल एक थर्मस उठाया और उसका ढक्कन खोल दिया। थर्मस में मौजूद भाप उड़ाते मशरूब की तेज खुशबू ने लम्हे भर में अपना तारुफ करवा दिया। मुझे मुतवज्जे पाकर रागिनी ने शाइस्ता लहजे में मुझे मुखातिब किया, कॉफी पियेंगे मनोहर जी? मैंने लहजे में आजिज़ी लाते हुए कहा, जी हाँ जरूर, मैं आपका बेहद ममनून होऊंगा। उसने चीनी के 2 मग्गों में कॉफी उंडेली, एक मुझे दिया और थर्मस का ढक्कन दोबारा बंद करके अपने मग समेत नशिस्त पर आ बैठी। मैंने कहा, कृष्णा जी? उसने मेरी बात काटते हुए कहा, इन्हें तलब होगी तो खुद निकाल कर पी लेंगे, मैं किसी की मुलाजिमा नहीं हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर जल्दी से कृष्णा और एसपी की तरफ देखा। एसपी ने बदस्तूर आंखें बंद कर रखी थी, अलबत्ता कृष्णा जी ये सब माजरा गहरी नजरों से देख रहा था। मैंने नर्म लहजे में रागिनी को मुखातिब किया, कहा, माजरत चाहता हूँ लेकिन कृष्णा जी मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। उनकी बुजुर्गी की वजह से भी मुझे ये गुस्ताखी मंजूर नहीं है। नाराज मत होना, मैं अपनी कॉफी उन्हें देकर आ रहा हूँ।
रागिनी ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया तो मैं कॉफी मग उठाए कृष्णा मेनन के पास जा पहुंचा। उसने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो उसने मग ले लिया और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए बड़बड़ाया, भगवान जाने ये औरतें इतनी शक्की मिजाज क्यों होती हैं, कितनी ही कस्में खा लो यकीन ही नहीं करती। मैंने जानबूझकर उससे उसके बयान की वजाहत न मांगी, बल्कि इशारे से इजाजत तलब करके वापस अपनी नशिस्त पर जा बैठा। मैंने देखा इस दौरान में रागिनी कॉफी का एक और मग भरे मेरा इंतजार कर रही है। मैंने कॉफी का मग लेकर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, कृष्ण जी आपसे काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उसने नाक चढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से गुस्से में जलकर कोयला हो जाए, दिमाग खराब हो गया है बुढ़े का। मैंने नरम लहजे में कहा, ऐसी बातें न करें, वो बुजुर्ग की हैसियत से भी हम सब के लिए काबिले एहतराम है। ये बात सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और धीमे लेकिन जहरीले लहजे में कहा, यही तो मसला है, कृष्ण जी को अपनी बुजुर्गी का बिल्कुल एहसास नहीं। मैंने इशारों में कई मर्तबा बताया कि मैं उन्हें अपने भाई से उनके ताल्लुक के अलावा उनकी बुजुर्गी की वजह से उनका एहतराम करती हूँ, लेकिन जी भगवान जाने मेरी तवज्जो से किस खुश फहमी में मुब्तला हो गए हैं। मैंने इनको समझाना चाहा तो गुस्से से आग बगूला हो गए कि मुझे बुढ़ा क्यों कहा। मैं इस तमाम मामले के पस मंजर से बखूबी वाकिफ था, इसलिए सूरत हाल से पूरी तरह लुत्फानंदोज हुआ। अलबत्ता मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि रागिनी ने कृष्णा की बेताबी को हवा देने के लिए आर्जी तौर पर किनारा कशी इख्तियार की है या वो वाकई उससे पीछा छुड़ाने का तहैया कर चुकी है।